آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی مجلس ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت متقی ہیں، لوگ ہم کو بہت مانتے ہیں، یہی ایک فضیلت ہے کہ لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایک دو فضیلتیں ہوں گی۔ اب سوال کس سے کیا جا رہا ہے کہ تمام عزتیں جس کے قدموں پہ قربان ہو رہی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو علی سے وابستہ نہ ہو جائے وہ صاحب عزت رہ جائے۔ علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں پورے عرب میں، پوری کائنات میں۔ علی سے بڑا کوئی عابد نہیں، علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں، علی سے بڑا کوئی فلسفی نہیں، علی سے بڑا کوئی مدبر نہیں، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اب لیکن دعوت ہجرت میں لیتے جس کی ولادت خانہ کعبہ ہو رہی ہے، فضیلت یہ کام کرتا ہے کہ علی کہتے ہیں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہو گیا تو کعبہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر قبلہ بن گیا۔ یہ کم فضیلت تھی علی کی؟ یہ کم فضیلت ہے کہ علی اگر کہہ دیں کہ میں کعبے میں پیدا ہوں، کوئی نہ بچہ اس سے پہلے کعبے میں پیدا ہوا، کوئی مسجد تک کے میں تو پیدا نہ ہوا، میں تو کعبے میں پیدا ہوا ہوں جس کو خلیل نے بنایا تھا معصوم ہاتھوں سے، اس کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ اب کیا جواب دے جس کا اختتام مسجد کوفہ ہے، شب ہجرت بستر پر سوئے، جس کے لیے رسول نے دعا کی ہے کہ پالنے والے مجھے ایک ناصر بھیج دے، جو رسول اللہ کی ڈیمانڈ پہ اللہ نے جس کو ناصر بنا کے رسول کا بھیجا ہے، جس کا باپ سردار بطحہ ہے، جس کی ماں جب بنت اسد کعبے کے قریب آئی تو کعبے کی دیوار نے در دے دیا، جس کی بیوی کائنات افضل کائنات ہے، سیدۃ نساء العالمین ہے، خاتون محشر ہے، جس کی بیٹی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہے، جس کا بھائی رحمت للعالمین ہے، اتنی فضیلت ہے۔ بستر پہ لوٹے تو اللہ کی مرضی لے لی، میدان میں آئے تو کان نہ ہوں بنیاموں مرسوس کی آیت نازل ہو گئی جو ایسا لڑتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار۔ خیبر میں آئے تو آواز آئی رسول کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ آپ اور جب میدان میں نکلے تو رسول فرما رہے ہیں کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جس کے جسم پہ حلقہ کی قبا ہے، جس کے سر پہ انما کا تاج ہے، جو رحمت للعالمین سے پہلے نفس خدا بن کے رسول کی ملک کی استقبال کے لیے عرش اعلیٰ میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلتیں ہیں، میں کہاں تک کھلاؤں آپ کو کہ علی جو تمام فضائل فضیلتیں بنی اس لیے کہ علی سے منسلک ہو گئی۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ وہ علی سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا جواب ہو سکتا ہے؟ علی کہتے کعبے میں پیدا ہوئے، ہے فضیلت کہ نہیں ہے؟ مرضی پروردگار کا سودا کر دیا، پوری کائنات میں جو وہ کچھ ہوگا وہ علی کی مرضی سے ہوگا، تو اس سے زیادہ اور علی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے مولا نے ایک لمحے کے لیے اس کو دیکھا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے رسالت کی گواہی کے لیے اللہ نے مجھے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ محمد والے محمد علی کے نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے اپنے ساتھ رسالت کی گواہی میں مجھے رکھا ہے۔ اب عزیزان گرامی سوچئے، وہ علی اسی کے بیٹے ہیں امام حسین، اور ظالم نے کہا کہ بیعت کے لیے تو کہا کہ حسین کے سینے میں علی کا دل ہے، حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پوری تاریخ جو لکھ دی گئی کہ علی نے ان کی ہمدردی کر دی، ان کی ہمدردی، معصوم حسین کا ایک جملہ کافی ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کردار امام اول سے لے کے آخر تک دیکھ لیجیے، قید خانوں میں زندگیاں تو ختم ہو گئی ہیں میرا ائمہ کی، مگر باطل کی تائید نہیں کی ہے۔ عزیزان گرامی، آج 28 رجب 43 ہجری میں بیٹھے ہیں، مگر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ دیکھیے 11 ہجری سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، شام 13-14 ہجری میں فتح ہوئے، وہاں کیا حالات پیدا ہو گئے۔ آل محمد کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، علی کو تو ایسا پیش کر دیا گیا تھا کہ دنیا کے نوز باللہ خاتم مکان تو وہ جملے بھی نہیں کہے جا سکتے ہیں۔ عمر پہ آدمی
नहीं तो हम कोई चाहने वाला नहीं कह सकता है, जो जुमले अमीरुल मोमिनीन से जैसा किरदार शाम के अंदर अली का पेश कर दिया गया। रजब के महीने में हाकिम शाम दुनिया से गए और इससे पहले 56 हिजरी में हाकिम शाम ने यजीद की बैत की, क्योंकि तय हो चुका था इमाम हसन की सुरों में कि तो अपने बाद अपना कोई जानशीन मुकर्रर न करेगा। इसने साजिश करके अमीरुल मोमिनीन को शहीद करवाया। उसके बाद में जोधा बिनते अशस के जरिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया। 2 इमामों की समय इमामत गुल करवाने के बाद अब इसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि किसी तरह दरमियान से इमाम हुसैन को खत्म कर दिया जाए, मेरे और उसके बेटे यजीद का खिलाफत का रास्ता साफ हो जाए। अब उसके लिए तमाम दलीलें दे दी गई। अब उम्मत मुस्लिमा की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है जो जानी और शराबी और जुआरी ऐसे इंसान को अपना खलीफा बनाने और उसके ऊपर उसकी दलीलें दे। टकों में लोगों के दीन और ईमान हाकिम शाम ने खरीदी। तारीख के जुमले हैं भैया, मेरे जुमले नहीं है, कि टकों में हाकिम शाम ने लोगों के ईमान को दीन को खरीद लिया। और इस सिलसिले में उसने 56 हिजरी में मदीने के हिजाज का सफर किया। मदीने का हिजाज भी कहते हैं, हिजाज का सफर किया। 1000 का लश्कर लेकर मदीने पहुंचा और वहां लोगों से बैत के लिए कहा। इमाम हुसैन से जब कहा तो इमाम हुसैन ने उसके फिस्को फजूल का हवाला देके साफ इनकार कर दिया। तो उसने इमाम हुसैन इस्लाम को बहुत नाज़ेबा कलमात हाकिम शाम ने कहे और इसके बाद बात खत्म हो गई। मगर 4 आदमियों ने बैत नहीं की यजीद की पूरे मदीने में। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दूसरे अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, तीसरे अब्दुल्ला इब्ने उमर और चौथे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये 4 आदमियों ने बैत नहीं की। और जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो ये तीनों लोग मक्के से बाहर निकल गए, मदीना से निकल गए कि कोई फितना पैदा हो, इससे बेहतर है मदीना छोड़ दो। अब जब ये मदीना छोड़ के मक्के पहुंचे, इधर से जब इसका काम पूरा हुआ तो हाकिम शाम मक्के पहुंच गया। अब जब मक्के पहुंचा तो ये लोग वहां से निकल गए। वो कामयाब न हो सका और लोगों से यजीद की बैत लेता हुआ शाम वापस चला गया। 60 हिजरी में जब ये दुनिया से गया तो इसका बेटा नाकलब बेटा ये जहन्नमी अपनी माँ को देखने के लिए गया हुआ था। जब इसको खबर दी गई तो ये भागता हुआ रोता हुआ अजीब गरीब बात है यहाँ पे। यजीद जब वापस आया तो अपने बाप के कब्र में गया और ये बैठ के अपने बाप की कब्र पकड़ के रोना शुरू किया इसने। और के साथ बहुत से लोग थे हवाली वाली जो इसको साथ इसके रो रहे थे। वहां किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि रोना देना तो एक रोज पड़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां ये रोता रहा। उसके बाद में आया और फिर इसकी बैयत हुई और बैयत होने के बाद जो सबसे पहला काम इसने किया अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कि कामयाब करने के लिए इसने हाकिम मदीना वलीद इब्न उक़बा इब्न अबू सुफियान को एक खत लिखा। ये वलीद समझते कौन है? ये वलीद वो शख्स है कि तीसरे खिलाफत के जमाने में इसको कूफे का हाकिम बना दिया गया था। और जब कूफे का हाकिम बना दिया गया तो इसने सुबह 2 की 4 पढ़ा दी। और जब लोगों ने इतराज किया कि ये क्या किया तो कहा 2 तो है 2 मेरी तरफ से, और अगर ठीक है अगर बहुत और थोड़ी पढ़ा दूं। ये वो वलीद है। इसकी अंगूठी निकाल कर खलीफा वक्त के साथ भेजा गया। फिर ये माजूर हुआ और सईद इब्न आस को भेजा गया तो वहां अबू मूसा अशरी को लोगों ने हाकिम बना लिया और सईद को भी वापस कर दिया। मुख्तसर सी तारीख है। और इसको लाके जब इसके ऊपर हज जारी करना हुआ तो कोई मदीने में ऐसा न था जो इसके ऊपर हज जारी कर सके, क्योंकि बनु उमय्या का जमाना शुरू हो चुका था तीसरे खिलाफत। तब अमीरुल मोमिनीन गए हैं और इसके ऊपर हज जारी की। और इसका एक एक कोड़ा इसके बदन पर नहीं पड़ा था बल्कि बनी भैया के पूरे नस्ल के ऊपर पड़ रहा था। जरूर भैया मोहम्मद करबला ने कहा तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल कर रहे हो? तो आवाज आई थी बुग़्ज़न अबी,
کیونکہ علی کا کوڑے نہیں تھا، پوری نسلوں کو تباہ کیا تھا خدا کے راہ میں تلوار چلاتے ہوئے امیر المومنین نے، اور جس میں بنو امیہ کا کافی جانی نقصان ہوا ہے، بدر سے لے کے اور احد تک کے بہت مارے گئے، اور پھر جمل وغیرہ میں جو نپٹائے گئے وہ تو بات کی بات ہے، جمل اور صفین اور نہروان میں، تو ان کی نسل کو بری طریقے سے پسپا کر دیا تھا امیر المومنین نے۔ تو عزیزان گرامی جو بھیجا، یہ ہے وہ ولید جو اب دور حکم یزید کی حاکم شام کی حکومت میں مدینہ کی گورنری مل گئی، اور اسی کے پاس خط آیا اور کہا ان لوگوں سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو۔ ادھر امام حسین علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو کر رہے تھے، کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ تو اس نے مروان کو بلایا، اور مروان وہ شخص ہے جس کو رسول نے اپنی زندگی میں بے دخل کر دیا تھا مدینہ سے، جس کو شہر بدر کہتے ہیں، شہر بدر کر دیا تھا، ضلع بدر کیے جاتے ہیں، صوبہ بدر اور ملک بدر، ویسے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، یہ باہر تھا، اور اس کو انعام یہ ملا کیونکہ یہ بنو امیہ سے تھا، اس کو انعام یہ ملا کہ خلیفہ سیوم نے بلایا اس کو اور اپنی بیٹی مریم سے اس کی شادی بھی کر دی، یہ دوسرا انعام تھا اس کا۔ اور خلیفہ سیوم کے قتل کا سبب یہی بنا کہ اس نے بڑے جو کام تھے حکومت کے وہ خلاف کر دیے، اپنی منمانی کی اور مہر خلیفہ وقت کی لگا دی، اور نتیجہ یہ ہوا بھائی 1 منٹ کے لیے کہ جب بصرہ اور کوفہ اور مصر اور اطراف کے لوگ بدعنوانیوں کو دیکھ کے اور مدینے پہ خلیفہ سیوم کے اوپر حملہ آور ہوا، وہ آگے گھیرا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کیوں حکم جاری کر رہے ہیں۔ تب معاہدہ ہو گیا کہ خلیفہ سیوم نے معافی مانگ لی، کہا جو کچھ ہوگا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کبھی سنا دوں کہ اس کے بعد مصر کے لیے جب یہ قافلہ روانہ ہوا، سب لوگ واپس جا رہے تھے، اور مصر میں محمد ابن ابی بکر جا رہے تھے، لشکر لیے وہ سب مصر میں تھے۔ اس نے لکھ دیا مصر کے حاکم کو کہ جو یار ہیں ان سے پوری سختی سے نپٹنا اور جتنا ہو سکے ان کے قتل عام کر دینا، یعنی چھوڑنے نہیں یہ رہے گی وہاں، جس کو کہتا ہے نہ بجے کی بازی نہیں یہ رہیں گے، نہ بعد میں کوئی ہنگامہ برپا کریں گے۔ آگے آگے محمد ابن ابی بکر کا قافلہ جا رہا ہے لوگوں کے لیے ہوئے، پیچھے سے ایک بڈھا اونٹ لے کے چلا۔ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی نے کہا محمد مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے۔ محمد نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ ہاں یہ بڑی دیر سے مدینے سے میرا ساتھ آ رہا ہے، معاملہ کچھ ٹھیک لگ نہیں رہا ہے، چلو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لشکر رک گیا اور محمد ابن ابی بکر اپنے ساتھی کو لے کے اس کے پاس آیا، اس کو روک لیا، اور وہ بڈھا اب جب اونٹ چیک کیا گیا تو اونٹ خلیفہ کا تھا۔ اب شک اور بڑھ گیا کہ ظاہر بات حکومتی سواری اس عام عرب کے پاس کیسے آ گئی بھائی، حکومت کی سواری جس پہ حاکم سب کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ حاکم کی ہے، اس پہ ایک عام عرب جا رہا ہے تو شک تو پیدا ہی ہوگا۔ تب شک اور بڑھا۔ محمد ابن ابی بکر نے ساتھی سے کہا کہ اس کا محمد ابن ابی بکر وہ ہے جن کے لیے مطلب امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا میرا ہے، سلطھ سے فلا کے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیسے چاہے والے کی بہن کو مقابلے میں علی کے ساتھ کھڑے رہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ جان دے دی مصر کے اندر، مگر باطل سے محمد نے سمجھوتا نہیں کیا، اسی لیے امت نے انہیں فراموش کر دیا، خلیفہ کا بیٹا ہونے کے باوجود ان کا ذکر بھلا دیا امت نے اور تاریخ نے۔ عزیزان گرامی اب جو اس کی تلاشی لی گئی تو اب ظاہر بات اس کے بعد کچھ نہیں نکلا، اب وہ سامان چیک کر لیا گیا، سب کچھ چیک کر لیا گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں نکلا۔ تو محمد کے ساتھی نے کہا کہ محمد اس کے پاس کچھ سامان نہیں، بس ایک تھوڑی روٹی ہے اور ایک پوٹلی میں بندھی ہے اور ایک مشک پانی ہے اس کے پاس، چھوٹی مشک اس میں پانی ہے۔ تو محمد نے غور سے اس کو دیکھا، اب وہ کہنے لگا ارے عرب کیا کر رہے ہو بندے خدا، اور اس عرب کے اندر پانی کی کتنی قیمت ہے آپ جانتے نہیں ہیں، اور اس پانی کو آپ نہ لے ہم سے۔ تو محمد نے کہا کہ اس کا پانی پلٹ دو۔
علی کا چاہنے والا کتنا ذہین ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. علی کا بیٹا کہہ دیا وہ کیسا ہوگا, اس کو ایسی ذہانت کا ثبوت دینا بھی چاہیے کہ اس کا مشق پلٹ دو پانی. اب یہ رونے کی چیخنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہو بھائی, یار ہم پانی سے پیاسے مر جائیں گے. کہا پریشان نہ ہو, تمہارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس پانی بہت ہے, ہم ابھی تمہاری مشق بھرے دے رہے ہیں. اور جیسے مشق پلٹا ویسے مشق سے خط گرا پانی کے ساتھ. پانی کے اندر خط تھا. اب جب پانی گرا اور خط گرا, محمد نے جو پڑھا تو خلیفہ کا امور بھی تھا اور خلیفہ کی مہر بھی تھی اس دستخط پہ, خط پہ. اور یہ سب کام کس کا تھا؟ مروان کا تھا. اب وہ لشکر جو جا رہا تھا وہ واپس آ گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ خلیفہ سوئیم کا قتل ہو گیا. یہ اسی کا ذمہ دار مروان تھا. درود پڑھیے محمد والے محمد. بات کو ختم کرو نگرامی, کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونی ہے, وقت کافی ہو گیا. کہ اب بلایا, اس نے مروان کو بلایا, مروان سے مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ کیا کیا جائے. تو کہا سب تو بیعت کر لیں گے, حسین بیعت نہ کریں گے. اس نے ایک شخص عبداللہ ابن عمر ابن عثمان, اس کا نام تھا, کا بھیجا مسجد میں. تو امام حسین عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. اس نے جا کے کہا فضل رسول آپ کو حاکم وقت بلا رہے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم آ رہے ہیں. اب عزیزان گرامی, جب دونوں لوگ بیٹھے بات کرتے کرتے کہا کہ یہ بتاؤ, وہ دونوں لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ آخر رات میں بلانے کا سبب کیا ہے, کہ مجھے رات میں بلایا. تو دونوں لوگ بات کرتے, امام نے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا تھا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاکم شام دنیا سے جا چکا اور اس کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ کہہ کر مظلوم کربلا اٹھے اور عبداللہ بن زبیر تب تک کہ وہ پھر آ گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ جلدی تشریف لے. امام نے کہا جلدی کس بات کی ہے, جا کے کہہ دے میں ابھی آتا ہوں. اب مظلوم کربلا مسجد نبوی سے, مسجد سے نکل کے جب گھر میں پہنچے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت تھی. اس کیفیت کو چاہنے والی بہن نے دیکھا, تڑپ اٹھی, بھیا کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا بہن ولید نے مجھے بلایا ہے. ولید کے دربار میں جانے کا نام سنا, شہزادی نے آواز دی میرے اللہ اکبر, میرے بھیا پاس قریب 30 جوانوں نے بنی ہاشم کے دستے کو لے کے میرا مولا دربار ولید کے لیے روانہ ہوا. یہ مدینہ ہے عزاداروں کی, آج عباس بھی موجود ہے, علی اکبر موجود ہے, قاسم محمد موجود ہے, محمد حنفیہ بھی ہے, جعفر طیار بھی ہے, محمد حنفیہ بھی ہے, اور مسلم ابن عقیل بھی ہے. یہ سب کے سب مدینے میں امام کو اپنے دستے حلقے میں لے کے چلے. جب امام دربار کے دروازے تک پہنچے تو امام نے کہا بھیا عباس, اے بھیا مسلم تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ, میرا لال علی اکبر ہے, میرے بھیا محمد تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ. کہا نہیں آقا, میں دربار میں آپ کو اکیلے تنہا نہ جانے دوں گا. کہا نہیں, دیکھو مجھے تنہا بلایا ہے. اے بھیا عباس تم سب کو یہی لے کے رکو, اگر میری آواز بلند ہوتی ہے تو تم سب کو سب دربار میں آ جانا. اب ادھر امام مظلوم کربلا دربار میں داخل ہوئے. تاریخ میں لکھا کہ ولید نے مکمل تعظیم کی, امام کو بٹھایا اور حاکم شام کے مرنے کی اطلاع دی. اس کے بعد بیعت کا ذکر کیا اور خط بڑھا دیا. امام نے خط کو پڑھا تو امام نے کہا کہ دیکھ ولید, یہ معاملہ بیعت کا ہے, سوچ بچار کا ہے. جب صبح دربار آراستہ کرنا, سب کو بلانا, تو مجھے بھی بلا لینا. میں جو بھی فیصلہ ہوگا میں اعلیٰ رؤوس الاشہاد میں عام مجمع میں اپنے رائے کا اظہار کر دوں گا. ولید نے کہا بسم اللہ تشریف لے جائیے. جب تک یہ امام کو جواب دیتے تب تک کہ مروان بول پڑا, کہا ولید کیا غضب کر رہا ہے, حسین اس وقت تنہا تیرے دربار میں ہے. حسین کو اتنا مجبور کر دے, یا تو حسین بیعت کر لے یا تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر کے بھیج دے. اتنا سننا تھا کہ امام کے چہرے پہ غضب و غضب کے آثار نمودار ہو. کا یہ اپنا زرکا, اے بدنام زمانہ عورت کے بیٹے, اس میں مجال ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے. اور بیعت کی بات یہ رہی کہ جو ہمارے محمد ہے, پرناز پروردہ رسالت نام ہے,
ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت کریں گے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس آواز کا بلند ہوتا تھا کہ دروازہ کھلا، آگے آگے عباس و مسلم علی اکبر و محمد عربیہ، پیچھے پیچھے قاسم محمد جواد بنی ہاشم دربار ولید میں داخل ہو گئے، جا کے گھیر لیا، چاہتے تھے قریب مروان و ولید کی سر و تن میں جدائی کرنے۔ مظلوم کربلا نے بڑھ کے روک دیا، بھیا عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، اے بھیا ٹھہر جاؤ، ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ مظلوم کربلا کو لے کے اب یہ قافلہ جب چلا تو ادھر چاہنے والی بہن گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی اپنے بھیا کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی مظلوم کربلا بیت الشرف میں داخل ہوئے، زینب نے بڑھ کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے بھیا ولید نے کب بلایا تھا؟ میں کہوں گا شہزادی مدینہ ہے، ارے سارے بنی ہاشم موجود ہیں، حسین سلامت گھر واپس آ گئے مبارک ہو، مگر روز عاشورا جب آپ آواز دے رہی ہوگی تو پورا گھر گردن کٹا کے کربلا کی ریتی پہ موت کی آلوٹ میں سو چکا ہوگا۔ 70 قدم پہ آپ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہوگی کہ بھیا کا سوکھا گلا ہے، شمر کا خود خنجر ہے، آپ کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ واہ غربت، واہ مصیبت، اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین۔